خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ اور آج میں ایک اہم مضمون کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں جو عام طور پر مسیحی اس کے بارے سوچتے نہیں ہیں۔ وہ ہے سبت کا دن۔ اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سبت کا دن پرانے عہد نامے میں تھا، اور یہ بنی اسرائیل کو تلقین کی گئی تھی کہ وہی سبت کو پاک مانے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہیں کہ نئے عہد نامے میں بھی سبت کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں بڑی دلیری سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے سبت کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج میں آپ کو اس پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ بائبل میں جتنے حوالے پائے جاتے ہیں سبت کے متعلق نئے عہد نامے میں، ہفتے کے پہلے دن کا جہاں بھی ذکر ہے، میں ان تمام حوالوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان حوالوں کو کئی دفعہ جواز بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر میں کسی کو بھی بائبل کی غلط تعلیم دوں گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، کیونکہ خدا اس کی سزا بہت بڑی دیتا ہے، اور میں کسی طور پر بھی خدا سے اس سزا کا حقدار نہیں بننا چاہتا کہ میں ایسی تعلیم دوں جو میں قبول نہیں کرتا یا بائبل کے برعکس ہے۔ آپ میں سے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو یہ موقع ہوگا کہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ سچائی وہ ہے جو ہمیں قبول کرنی چاہیے، اور میں اس سچائی کو بڑے کھلے دل سے قبول کروں گا اگر میں کہیں غلط ہوں تو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدا نے سبت کو پاک ماننے کا حکم صرف پرانے عہد نامے میں دیا ہے۔ نئے عہد نامے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ سوچ حقیقت پر یا بائبل کی تعلیمات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کی بائبل کی اپنی تشریح اور ابتدائی روایات جو ہیں اس کے مطابق لوگ اس کو مانتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق نئے اور پرانے عہد نامے میں 7واں دن سبت ہے۔ بعض لوگ اسے یہودیوں کا سبت بھی کہتے ہیں۔ ایسی بات کا بائبل میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ بائبل میں سبت کو خدا کا سبت کہا گیا ہے، اور خروج 20 باب میں ہم اس کے بارے میں 10 احکام میں سے چوتھا حکم بڑی دلیری سے پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کا سبت کو تخلیق کے وقت دیا گیا تھا، نہ کہ اس وقت۔ اب خروج 20 باب میں خدا نے سبت کا حکم دیا، لیکن 16ویں باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ کسی شخص نے سبت کی بے حرمتی کی، اور اس کی سزا کے لیے خدا سے موسیٰ نے کہا کہ جب تک ہم خدا سے بات نہ کریں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ من جو گرتا تھا وہ جمعے کے روز ڈبل انہیں اکٹھا کرنا تھا، لیکن کئی لوگ جب وہ ہفتے کی صبح بھی گئے، اور یہ بھی حوالہ جو ہے یہ خروج 20 باب سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ اکٹھا کرنے گئے تو خدا نے کہا کہ تم کب تک میرے حکموں سے روگردانوی کرتے رہو گے، کب تک تم میرے حکموں کو نہ مانو گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے آنے سے پہلے سبت موجود تھا۔ تخلیق کے وقت 7ویں دن میں ہم اس کا ذکر
اچھی طرح پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، آئیں پیدائش 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تو خدا کو آرام کی ضرورت قطعی نہیں تھی، لیکن اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دن آرام کرے۔ سبت کا دن ماننے سے بہت سی برکات کا خدا نے وعدہ کیا، اور یہاں خدا نے کیا کہا کہ خدا نے اسے مقدس ٹھہرایا۔ جس چیز کو خدا مقدس ٹھہراتا ہے وہ حقیقت میں پاک ہوتی ہے۔ خدا نے اس کو برکت دی، مقدس ٹھہرایا۔ ہفتے کے کسی دن بھی عبادت کی جائے خدا اس کو قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی دن بھی عبادت کی جائے خدا اسے قبول کرتا ہے، لیکن جو برکات کسی ایک دن کے ساتھ خدا نے مقرر کی ہیں وہ اسی دن ہی ملتی ہے۔ میں کبھی بھی نہیں یہ کہوں گا کہ کسی دن اور عبادت نہ کی جائے، بلکہ ہر روز عبادت کی جائے، لیکن خدا کے ساتھ پورا دن رفاقت رکھنا وہ سبت کا دن خدا نے مقرر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے خدا نے یہ حکم دیا، اور یہودیوں میں ایک تو ہفتہ وار سبت ہوتا تھا، ایک سالانہ سبت ہوتے تھے۔ آپ ابار 23 باب میں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر مختلف سبت منائے جاتے تھے، سالانہ سبت منائے جاتے تھے۔ بائبل میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سالانہ سبت اور ہفتے وار سبت میں بڑا فرق واضح تھا۔ ہفتہ وار سبت کا تعلق تخلیق سے تھا، جبکہ سالانہ سبت جو تھے ان کا تعلق عیدوں کے ساتھ تھا، اور یہودی قوم سے اور عیدوں کے ساتھ تعلق تھا۔ سالانہ سبت یہودیوں کے لیے تھے، اور یہ سبت مسیح کی آمد تک لاگو تھے۔ ٹھیک ہے، سبت کا ذکر خدا کے 10 احکام میں پایا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں گناہ کے آنے سے پیشتر موجود تھا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے خاتمے پر بھی جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے تو سبت منایا جایا کرے گا۔ آئیے ہم یسایہ 66 باب میں جب خدا نئے آسمان اور نئی زمین کی بات کرتا ہے تو وہ بڑے واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ہم نئی سرزمین میں بھی سبت منایا کریں گے۔ یسایہ 66 باب اس کی 22 آیت۔ خداوند فرماتا ہے، جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے سبت آسمان کی بادشاہت میں جا کر منانا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کی پریکٹس یہاں بھی کیا کریں۔ بائبل میں کہیں بھی 2 دنوں کو سبت نہیں کہا گیا، اور بہت سے میرے بھائی جو ہیں وہ اتوار کو بھی سبت کہتے ہیں۔ ہفتے کے 2 دنوں کو سبت کہیں نہیں، اور نہ ہی خدا نے انہیں مقرر کیا ہے۔ میرا مطلب یہ کہ بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ پرانے عہد نامے کا سبت فرق ہے اور نئے عہد نامے کا سبت فرق ہے۔ بائبل میں صرف ایک ہی سبت کا ذکر ہے، اور وہ 7واں دن ہے۔ لہٰذا ہمیں اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ عہد عتیق اور عہد جدید کے پیغامات کا ذریعہ ایک ہے اور وہ خدا ہے، اس لیے
ہمیں کبھی بھی اس کنفیوژن میں نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی پرانے عہد نامے کا سبت جو ہے وہ فرق ہے اور نئے عہد نامے کا سبت فرق ہے۔ خدا نے ابتدا تخلیق کے پہلے ہفتے کے پہلے دن کو سبت کہا۔ خدا نے ابتدائی تخلیق کے پہلے ہفتے کے 7ویں دن کو سبت کہا۔ اس دن اس نے آرام کیا اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا خدا کو آرام کی ضرورت تھی یا اس نے یہ آرام بنی نوع انسان کے لیے کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انہیں ضرورت ہوگی، یا اس نے 6 دن تخلیق کے کام کو مکمل کرنے کے بعد ہفتے کا اختتام جہاں ہی کیوں نہیں کر دیا؟ یعنی 6 دن ہی اس نے کام کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہفتہ ختم ہو گیا اب 7ویں دن کی ضرورت نہیں ہے؟ سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا اور خدا نے اس کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات جسے اس نے پیدا کی اور بنایا فارغ ہوا۔ اس نے کسی اور دن آرام نہیں کیا۔ خدا نے سبت کو پاک ماننے کا حکم دیا ہے۔ خدا نے پہلے دن یا کسی اور دن کو پاک ماننے کا کبھی حکم نہیں دیا۔ بائبل میں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں خدا نے اس کو تبدیل کیا۔ پرانے عہد نامے میں آپ کو 2300 بار اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن آپ کو نئے عہد نامے میں ایک بار بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سبت کی برکات کسی اور دن کے لیے ٹھہرا دی ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے ایک مثال تھی، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ انسان اسی دن آرام کرے، اس کے ساتھ رفاقت میں گزارے اور اس کے خالق ہونے کا اقرار کرے۔ سبت سے انکار کا مطلب خدا کے خالق ہونے کا انکار کرنا ہے۔ کیوں؟ خدا نے 7واں دن مقرر ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس دن اپنے خالق، اپنی تخلیق کا اقرار کریں۔ اگر سبت ساری دنیا منانا شروع کر دیتی تو کوئی بھی ایتھیسٹ نہ ہوتا، کیونکہ خالق نے جو دن مقرر کیا ہے تخلیق کے آخر میں، تو ہم تخلیق کو یاد کرتے ہیں کہ خدا نے تخلیق کا کام کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مالک اور خالق خدا ہے۔ دنیا میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں منایا جاتا تھا، لیکن نئے عہد نامے میں سبت نہیں منایا جاتا۔ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے ہم نے نئے عہد نامے کی ان تمام آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے عہد نامے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے سبت کو پاک مانا، اس کے شاگردوں نے سبت کو پاک مانا۔ یسوع مسیح کے بارے کیا لکھا ہے؟ لوکا 4 باب اور اس کی 16 آیت میں، پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا۔ دستور کے مطابق اس کا جانا معمول کے مطابق تھا۔ بڑے کے کام وہ کرتا تھا، اور اس نے جب خدمت کا آغاز کیا تو اس کے پہلی بار وہ ناصرت میں آیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سبت کے دن عبادت خانہ میں جانا یسوع مسیح کی عادت تھی۔ لوکا ہی کی انجیل میں لکھا ہے کہ سبت کا دن 7واں دن ہے، اور اگر آپ لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 56 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، اور 24 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس حوالے سے میں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مسیح بھی اپنے مالک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سبت کے دن ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے سبت کے پاک ماننے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سینا کے وقت سے اب تک سبت کے دن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کیلنڈر کے تبدیل ہونے سے سبت کا دن بھی تبدیل ہو گیا، یسوع مسیح کے آنے تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ یسوع کی مثال مسیحیوں کے لیے بہتر نمونہ ہے، اور اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسے پاک مان سکتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بائبل کی تعلیم جہاں اباہم پایا جاتا ہے، جہاں ایک کلیسیا فرق تعلیم دیتی ہے اور دوسری کلیسیا فرق تعلیم دیتی ہے، تو اس کے لیے بچاؤ کے لیے اہم اور ضروری یہ ہے کہ جو یسوع نے کیا مجھے وہ کرنا ہے۔ میں سیف سائڈ پہ اسی وقت ہوتا ہوں جب جو یسوع مسیح نے کہا اس وقت وہی کروں۔ نیا نامہ کب تحریر کیا گیا؟ متی کی انجیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ
اس نے اپنی انجیل کے مسیح کے جی اٹھنے کے چند سال کے بعد تحریر کی، یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 6 سال بعد تک اس نے اس کو تحریر کر لیا تھا۔ نئے عہد نامہ کی دوسری کتابیں اس کے بعد لکھی گئی اور مسیحی کلیسیا قائم ہونے کے 65 سال تک مکمل ہوئیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیا عہد نامہ کس نے لکھا؟ مسیحی لوگوں نے لکھا، نہ کہ یہودیوں نے، اور خدا کی ہدایت کے تحت لکھا اور مسیحیوں کے لیے لکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہدایات نئے عہد نامے میں دی گئی ہیں وہ خدا کی ہدایات تھیں۔ نئے عہد نامے میں دونوں دنوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہفتے کے پہلے دن کا اور 7ویں دن کا۔ مسیحیوں کی فرق جماعتیں انہیں پاک مانتی ہیں، اور کئی 7ویں دن کو پاک مانتے ہیں اور کئی پہلے دن کو پاک مانتے ہیں۔ آئیں دیکھیں دونوں دنوں کا نئے عہد نامے میں کس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ نئے عہد نامے میں پہلے دن کا ذکر 8 بار کیا گیا ہے، لیکن ان حوالہ جات میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ دن مقدس ہے اور پاک ہے۔ اسے صرف ہفتے کا پہلا دن ہی لکھا گیا ہے، لیکن 7ویں دن کا ذکر 59 بار آیا ہے، اور اسے مقدس اور پاک کہا گیا ہے۔ اس مضمون میں، آج کے اس پیغام میں ہم ان 8 حوالہ جات کا جائزہ لیں گے کہ آیا ان میں وہی پیغام پایا جاتا ہے جو عام سچائی لوگوں کی اثریت سمجھتی ہے، یا یہاں فرق بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پولس رسول اور ابتدائی کلیسیا نے سبت کے دن کو ہفتے کے بجائے اتوار کے دن میں تبدیل کر دیا، لیکن بائبل میں ایسی کوئی شہادت آپ کو نہیں ملتی کہ انہوں نے تبدیل کیا۔ اور آج اتوار کے دن عبادت کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان شاگردوں نے ایسا کیا، لیکن آپ کو اس کی تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں کیا، اور نہ ہی رسولوں نے اس کو تبدیل کیا۔ جہاں تک کہ یسوع مسیح کی لاش جب جمعے کو رکھنے کے لیے اس کو خوشبوئیں لگانے کے لیے وقت نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتوار کو لگا لیں گے، یعنی کہ سبت کو ماننا ان کے لیے کہیں زیادہ ضروری تھا کہ وہ یہ کام کریں۔ تو اس سے، کیونکہ وہ جانتی تھی، عورتیں جانتی تھیں اور وہ تمام جانتے تھے کہ خدا جو سبت کا مالک ہے، اسے یہ پسند نہیں ہوگا کہ ہم یہ کام اس دن کریں۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پولس رسول اور ابتدائی کلیسیا نے سبت کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمیں بائبل مقدس میں کہیں حوالہ نہیں ملتا۔ روایات کے تحت اگر کہا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کیا حقیقت میں نیا عہد نامہ ہمیں یہی بتاتا ہے؟ انجیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح سبت کو مانتے تھے، اور سبت کے حکم کے حقیقی مقصد کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ پولس رسول انہی احکامات کے متعلق کہتا ہے، پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ رومیو 7 باب اور 12 آیت۔ یہاں ایک ایک کر کے ہم ان 8 حوالہ جات کا ذکر کریں گے۔ متی 28 باب اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پھوپ پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ یہاں 2 دنوں کا ذکر کیا گیا، ایک سبت اور دوسرا ہفتے کا پہلا دن جو سبت کے بعد آتا ہے۔ ان دونوں میں سے مسیحیوں کے نزدیک کون سا دن پاک ہے اور مقدس ہے؟ ہفتے کا پہلا دن۔ جیسے کبھی بھی نئے عہد نامے میں سبت یا پاک آرام کا دن نہیں کہا گیا، وہ اتوار ہے۔ وہ دن جسے مسیحی مصنفین نے روح کے الہام کے ذریعے مسیحیوں کی بہتری کے لیے لکھا کہ سبت خدا کا 7واں دن ہے۔ اس حوالے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہفتے کا پہلا دن اور 7واں دن کون سا ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبت کے بعد یعنی اگلے دن کی ابتدا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے سبت کے دن کو تبدیل نہیں کیا۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اس کے برعکس
اپنی ساری خدمت کے دوران انہوں نے سبت کو حقیقی مقصد کو بیان کیا ہے۔ یسوع مسیح سبت کو پاک مانتے تھے، اس کے حقیقی شاگردوں نے اسے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کیا اور انہوں نے اس کو مانا۔ اس کی لاش دفن کرنے کی تیاری کو بھی سبت کی بدولت مؤخر کر دیا گیا۔ دوسرا حوالہ مرکز 16 باب اور اس کی 2 آیت۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا تو قبر پر آئیں، یعنی کہ ہفتے کا پہلا دن۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتوار کا دن ہی پہلا دن ہے۔ ہم یہ حوالہ اور اس کے ساتھ دوسرے 3 حوالوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نئے عہد نامے کے ہر حوالہ جس میں پہلے دن کا ذکر کیا گیا اس کا ذکر یہاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حوالہ جات پہلے دن کو صرف پہلا دن ہی کہتے ہیں اور سبت نہیں کہا جاتا، جیسے ہمارے دوسرے بہن بھائی اسے سبت کہتے ہیں۔ اگر انجیل میں اسے پہلا دن کہا گیا ہے تو پھر سبت کا دن کیسے ہو گیا؟ تیسرا حوالہ مرکز 16 باب اور اس کی 9 آیت۔ ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس سے اس نے 7 روحیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ یہاں پر بھی ہفتے کا پہلا دن ہی کہا گیا ہے، اسے سبت نہیں کہا گیا۔ اس کے علاوہ لوکا 24 باب اور اس کی پہلی آیت، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں۔ یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ایمانداروں کے نزدیک سبت کا کتنا زیادہ احترام تھا کہ انہوں نے جو کچھ تیار کیا تھا وہ خدا کے دیے ہوئے حکم کی روشنی میں ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک سبت کا احترام زیادہ ضروری تھا۔ وہ جنہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا، وہ جانتے تھے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سبت کا احترام لازماً کریں۔ سبت کے اختتام کے بعد وہ اتوار کی صبح قبر پر آئی، جس سے سبت اور اتوار کے احترام کا پتہ چلتا ہے۔ بائبل کے مصنفین آج کے مسیحیوں سے بھی مخاطب ہیں۔ بائبل کے مصنفین صرف اس وقت کے مسیحیوں سے مخاطب نہیں، وہ آج ہم سے بھی مخاطب ہیں اور ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں کو مانیں۔ پھر 5واں حوالہ یوحنا 20 باب اور اس کی پہلی آیت۔ ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا تھا قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ یہ 5 حوالے تھے۔ اس کے علاوہ 3 اور حوالے ہیں جنہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم آپ کو مزید بتائیں گے، ورنہ اگلے ہفتے ہم اس پر غور کریں گے۔ پھر اسی دن میں ابھی یہ حوالہ جو ہے یوحنا 20 باب اور اس کی 19 آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ 6واں حوالہ ہے۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ یوحنا 20 باب اور اس کی 19 آیت۔ اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گواہی انہوں نے سنی اور پھر جا کر دیکھا، وہ اس پر غور کرنے کے لیے جمع تھے، اور یسوع خود ان کے درمیان موجود ہوا۔ وہ ان میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ بعض لوگ اس حوالے کو لے کر کہتے ہیں کہ وہ عبادت کے لیے جمع تھے، اور یسوع نے شامل ہو کر اس کی تصدیق کر دی۔ اس کے لیے ہمارا جواب کچھ یوں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شاگرد اس وقت تک یقین نہیں کرتے تھے کہ یسوع زندہ ہو گیا۔ مرکز 16 باب اس کی 9 سے 14 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جہاں لکھا ہے کہ پہلے وہ مریم کو دکھائی دیا، اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر وہ جیتا ہے اور اس نے انہیں دیکھا ہے، یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دہات کی طرف جا رہے تھے دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، انہوں نے بھی اس کا یقین نہ کیا۔ انہوں نے ان شاگردوں کا بھی یقین نہ کیا جس پر یسوع ماؤس کی طرف سفر کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیا۔ پھر ان کو 11 کو بھی جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، یا اس نے ان کی بیعت کر دی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی۔
کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو اپنے جی اٹھنے کی بے اعتقادی پر ملامت کی، اور یہ بھی حیران کن بات نہیں تھی کہ یسوع مسیح کے شاگرد اس شام عام دنوں کی طرح بات چیت اور واقعہ پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور یہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا۔ اعمال 1:13 میں لکھا ہے، اور جب وہ اس میں داخل ہوا تو اس بالا خانہ میں چڑھے جن میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا، یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفی کا بیٹا یعقوب اور شمعون اور زیبیوس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ اکثر وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے اس وقت اس گھر میں ملے جب وہ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی تک انہوں نے اس کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کیا تھا، لیکن مناد کہتے ہیں کہ شاگرد یسوع کے جی اٹھنے کی عبادت میں شریک تھے۔ میرے بھائیو، ایسا نظریہ حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے، اور جو لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں انہیں ملامت کیا جانا ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر لوگوں کو نئے عہد نامے میں سے خود حقیقت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے زندہ ہونے کے بعد اکثر ہفتے کے پہلے دن اپنے شاگردوں سے ملے۔ ایسے دعوے کو سچ کرنے کے لیے صرف ایک حوالہ دیا جاتا ہے، اور وہ اس نقطہ پر بنایا گیا ہے۔ یوحنا 20:26 8 دن کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اس حوالے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ عبادت کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، بلکہ وہ اندر تھے اور اپنے ہی گھر میں موجود تھے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 8 دن گنیں تو یہ سوار بنتا ہے، اتوار نہیں بنتا۔ اور اگر خدا کا مقصد یہ تھا تو وہ ضرور اپنے شاگردوں کو اس سے آگاہ کرتے اور وہ کہتے کہ میں نے اس دن کو تبدیل کر دیا ہے۔ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اتوار کا دن تھا، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سوموار کا دن تھا۔ اس حوالے کے ذریعے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یسوع مسیح دوسری بار اپنے شاگردوں سے کون سے دن ملے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سوموار کے رات کو ملے۔ بس یسوع مسیح جی اٹھنے کے 50 دن بعد پینتیکوست کے دن جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمع تھے۔ یہ وہ ماننے جاننے والے سبتوں میں سے ایک سبت ہے جو ہفتہ وار سبت کے علاوہ منایا جاتا تھا۔ پینتیکوست کا دن اگرچہ سبت کے دن آیا تھا، اتوار کے دن آیا، لیکن وہ ہفتہ وار سبت نہیں تھا، بلکہ وہ عیدوں کا سبت تھا۔ اور آپ اس کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس حقیقت کو تو آباد 23 پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پینتیکوست کے دن جو سبت منایا جاتا تھا وہ عیدوں کے لحاظ سے اس کا تعلق ہے، نہ کہ ہفتہ وار سبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہی دن تھا جس دن روح القدس کے نزول کی بدولت نئے عہد نامہ کی کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی صلیبی موت سے پہلے اور بعد میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا جس کی بدولت ہم کہہ سکیں کہ خدا نے سبت کے دن کو اتوار میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن اس سے برعکس ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے پیروکار اس کی وفات کے بعد بھی سبت کا احترام کرتے تھے، جس طرح انہوں نے اس سے تعلیم پائی تھی۔ 7واں حوالہ جو میں آپ سے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ اعمال 20 باب ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہفتے کے پہلے دن جب روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس رسول دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاگرد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد منانے کے لیے ہفتے کے پہلے دن روٹی توڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہفتے کی بجائے اتوار کو مناتے ہیں۔ میں آپ کو یہ حوالہ اس کے بارے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔
ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاعر بانی کی رسم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد نہیں بلکہ اس کے صلیب دیے جانے کی یاد ہے۔ شاعر بانی کی جا رہی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کے جی اٹھنے کی یاد ہے، بلکہ یہ اس کے صلیب پر دیے جانے کی یاد ہے۔ تراس میں یہ دن کسی اور دن منایا جاتا تھا، نہ کہ جس دن کی مثال یسوع مسیح نے دی ہے۔ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ روٹی توڑنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے۔ اس کا یہاں اکٹھے ہونا غیر معمولی بات تھی، کیونکہ پولس رسول اگلی صبح جانے والا تھا اور اس دوران انہوں نے روٹی توڑی۔ پولس رسول ان کے ساتھ 7 دن رہا اور اب اسے جانے کا وقت قریب تھا، اس لیے وہ ان سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا، کیونکہ اسے انہیں بہت سی باتیں بتانا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ میٹنگ ضرورت سے زیادہ لمبی ہو گئی۔ یہاں کہیں بھی یہ ذکر ہے کہ وہ سبت کی عبادت کے لیے جمع تھے، لیکن یہاں پر یہ بھی لکھا ہے جس بالا خانہ میں تھے وہاں چراغ جل رہے تھے۔ یہ اعمال 20 باب میں ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ کہ شام کا وقت تھا۔ پولس رسول ساری رات کلام کرتا رہا اور اس نے پیدل افسس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور پھر کئی شاگرد اس کے ساتھ وہاں سے جہاز پر گئے۔ آئیں اس حوالے پر تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہفتے کے کون سے دن یہ میٹنگ رات کو ہوئی؟ جواب ملتا ہے ہفتے کے پہلے دن، ٹھیک ہے نا؟ بائبل کے مطابق ہر دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لہذا تروس کی یہ میٹنگ ہفتے کی رات کو ہوئی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہفتے کا پہلا دن تھا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کی رات کو یہ میٹنگ منعقد کی جا رہی تھی، اور سورج غروب ہونے کے بعد اتوار کا دن شروع ہو چکا تھا۔ پولس رسول اور ساتھیوں نے ہفتے کے دن یروشلم کی طرف لمبا سفر کیا۔ یہاں پر ہمارے پاس رسول کی مثال ہے کہ اس نے ہفتے کے پہلے دن کام کیا۔ اس سلسلے میں اگنیسیس کا یہ حوالہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگسٹینز کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہمیں قائل نہیں کرتا کہ یہ ہفتے اتوار کا دن تھا اور خدا نے اس کی برکات کو، ہفتے کی برکات کو اس میں منتقل کر دیا، کیونکہ پولس رسول جلد روانہ ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے چھوٹی سی کلیسیا کو جمع کیا اور ان سے بات چیت کرنی شروع کی، تاکہ وہ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھ جائیں۔ اور یہ الوداعی میٹنگ تھی اس کے ساتھ، اس لیے وہ زیادہ دن وقت لگ گیا، اور وہ صبح تک ان سے باتیں کرتا رہا، اور ہمیں اس سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے اس کی سبت کی برکات کو اس دن میں منتقل کر دیا۔ اگر کہا جائے یہ میٹنگ اتوار کی شام کو ہوئی اور شاگردوں نے یروشلم کی طرف سوار کو سفر کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہفتے کے دوسرے دن ہوئی، پہلے دن نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ لوگ پولس رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ سوموار کو سبت کا دن منایا کریں، نہ کہ اتوار کو، کیونکہ اعمال 20 باب اور اس کی 17 آیت کے مطابق پولس کی مثال پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم اس بات کو نظر انداز کرتے کہ کون سی رات میٹنگ منعقد کی گئی، تو اس حوالے میں ایک اور حقیقت ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہفتے کے دنوں کا پہلا حصہ رات اور دوسرا حصہ دن ہوتا ہے۔ شاگردوں نے یہ میٹنگ دن کے وقت شروع کی اور پھر انہوں نے دوسرے دن سفر کیا۔ اگر سبت کا دن پاک اور تھا اور اتوار پاک دن ہے، تو پھر پولس رسول کبھی بھی اتنا لمبا سفر نہ کرتا۔ ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر ایک 8واں حوالہ اور یہ آخری حوالہ ہے، پہلا کرنتھیوں 16 باب اور اس کی 2 آیت۔ ہفتے کے پہلے تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں پولس رسول نے جب ہفتے کے پہلے دن اکٹھے ہوتے تھے اس وقت ہدیہ لینے کا کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرنتھن کی کلیسیا ہفتے کے پہلے دن عبادت کرتی تھی، لہٰذا ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ مسیحی سبت ہے۔ ہمارے لیے اس آیت کو، حقیقت کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں لکھا ہے تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے ساتھ رکھ چھوڑے۔ یہ کام ذاتی تھا،
اور انہیں گھر میں کرنے کے لیے کہا گیا جہاں کلیسیا کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ اپنے پاس رکھنے کا مطلب اپنے ہی گھر میں کہیں رکھ چھوڑنا ہے، یعنی اپنے ہی گھر میں جمع رکھے، جہاں چندہ یروشلم کے غریب عوام کے لیے جمع کرنے کے متعلق کہا گیا ہے، جہاں کہیں تھوڑا سا بھی ہمیں پتہ نہیں، اشارہ بھی نہیں ملتا کہ سبت کی پاکیزگی ہفتے کے پہلے دن میں تبدیل ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بائبل کی تعلیم کیا ہے۔ میں نے یہ آپ کو 8 حوالہ جات بتائے، ہم نے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ اس میں کہیں بھی پہلے دن کی پاکیزگی کو پاک ماننے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ سبت کے دن کو اتوار میں تبدیل کیا گیا ہے، اور کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس دن کو دوسرے 5 دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ہم اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن آج اگلے ہفتے ہم تھوڑا سا ان پر غور کریں گے۔ نئے عہد نامے میں جن حوالوں میں سبت کا ذکر کیا گیا ہے، ہم ان میں سے چند حوالوں پر غور کریں گے۔ خداوند یقیناً یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کسی بھی دن خدا کی عبادت کریں، خدا کو وہ منظور ہے، لیکن میرے ہاتھ میں یہ بائبل ہے، اگر میں ایسی 10 بائبلیں رکھتا ہوں اور ایک بائبل میں 1000 کا نوٹ رکھتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس بائبل کو پڑھے گا 1000 کا نوٹ اس کا ہوگا، تو میں نے تو ایک بائبل میں 1000 کا نوٹ رکھا، باقی 6 میں نہیں ہے، تو جو وہ 7ویں بائبل پڑھے گا اسی کو 1000 کا نوٹ ملے گا نا۔ تو آپ کسی بھی بائبل کو پڑھیں گے آپ کو برکات ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو خاص برکت جو اس بائبل میں پڑھی ہے وہ اسی صورت میں ملے گی جب آپ اس کو کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ تو اس لیے خدا کی عبادت کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، اس کی عبادت سبت کے دن کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم وہ برکات جو خاص برکات خداوند مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے وہ حاصل کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔